بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ توت سیاہ کے پتے چبانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ بدن پر دانے ہوں یا کڑوے کریلے کا پانی پی لو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ قبض ہو، مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ رات کو کلونجی کا استعمال ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیٹھ کر دودھ پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ پرانے بخار کے لیے پودینے کا پانی پی لو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیاز کھانے سے معدہ خراب نہیں ہوگا۔ تربوز کھانے سے کبھی آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ بادام کھاتے وقت بادام کو اچھی طرح چبا کر کھایا کرو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو، انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دو، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ میٹھے مشروبات گرمیوں میں زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ سورج مکھی کے تیل گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو بھی طاقت ملتی ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت زیادہ ذہین اور بے چین مزاج کے ہوتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت اپنائیں، اس سے آپ کے کمر کے مہرے سلامت رہیں گے۔ سہاجنے کے پتے شوربہ دمہ، پرانی کھانسی اور تپ کا کرامت علاج ہے۔ سہاجنے کے پتوں کا شوربہ بنا کر پینے سے سانس کی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلایا کریں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں تک کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ بانجھ پن کا مسئلہ ہو، زیادہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گرمی میں بند جوتوں کا استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم دودھ پی لیا کریں۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کریں۔ حاملہ عورت ہفتے میں ایک بار کدو کا حلوہ بنا کر کھائے، اس سے پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ لال رنگ کا دوپٹہ زیادہ پہننے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ رحم میں سوجن کا مسئلہ ہو، نہار منہ ادرک کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا کرو۔ امرود کو بھون کر کھانے سے لکوریا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہر گھر کی بیماری ہے۔ جوڑوں کے درد میں کدو کا تیل نکال کر اس میں ناریل کا تیل مکس کر لیں۔ لہسن بھون کر اس سے مالش کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کیلے کا ملک شیک پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ مسلسل قبض رہتی ہے، آپ کے گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ آنکھوں کے سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے روغن بادام سیاہ حلقوں پر لگایا جائے، چند ہفتے ایسا کرنے سے آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ بوڑھوں، مرد، خواتین کو جوان اور جوانوں کو نوجوان کرنے والا دانہ، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو بلکہ براؤن ہو۔ اس کو کھانے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹافی کے برابر چوستے رہیں۔ چند دن ایسا کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، اعصاب، معدہ، آنتیں، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی کھچاؤ، بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی آتی ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن بھی نہیں ہوگی۔ چہرے پر پھٹکری کا مساج کرنے سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام کھانے سے پہلے یا بعد میں پی لیں۔ یہ کورس 3 مہینے تک لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ نہایت آزمودہ ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ جو عورتیں زیادہ شوخ رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں، ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ باتھ روم میں کنگھا کرنے والے لوگوں کو بال بے رونق ہوتے ہیں۔ کوئی میٹھی چیز یا چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لینے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سخت گرمی میں گوشت کے استعمال سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ڈوریان ایک ایسا پھل ہے جس کو کاٹ کر گھر کے صحن میں رکھ دیا جائے، 2 دن میں گھر میں دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی میں چینی شامل کر کے چہرے پر آدھا گھنٹہ لگاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ گیلے بالوں پر لکڑی کا کنگھا کرنے سے بال گرنا کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ زیادہ سبزی کا سالن بدن میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ روزانہ پیاز کھاؤ، جھریاں نہیں آئیں گی۔ چاول جب بھی کھائیں اپنے ہاتھ سے کھائیں، یعنی کہ چمچ کا استعمال نہ کریں۔ ادرک بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ سیاہی کا داغ لگ جائے تو متاثرہ جگہ پر نمک لگا کر رگڑو، داغ ختم ہو جائے گا۔ چائے کا زیادہ استعمال گیس کا سبب بنتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جان لو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پیاز کو کاٹ کر اگلے دن کے لیے مت رکھیں، یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور توانائی چاہتے ہیں، کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کریں۔
لیمبو کے چھلکوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چینی کے بغیر لیمبو پانی پیو، سانس کی بو ختم ہو جائے گی۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے، اس کی نظر الو سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ، پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ، تو سرکے میں برکت عطا فرما، یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا بھی سالن تھا۔ جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پی لیتا ہے، اس کی زندگی 5 سال اور بڑھ جاتی ہے۔ آلو کے چھلکے ضائع کرنے کی بجائے آنکھوں پر لگائیں، آنکھوں کے سیاہ حلقے ختم ہو جائیں گے۔ شام کے وقت گھر میں اگربتی جلانے سے گھر میں جنات نہیں آئیں گے۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنے سے گریز کریں، اس سے پانی گردوں میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے صحت خراب ہونے لگتی ہے۔ دودھ کے ساتھ کھٹی چیزیں کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ دہی کو گرم چیزیں یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھاؤ، آپ کا ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ آنسو روکنے سے سر درد، غصے کی بیماری، گھبراہٹ جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، ایک سفید جانور جس گھر میں ہو یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے، اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہے، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ کر دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا، اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا، اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے، وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں، اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد میں بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا، اسے رات کو مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے، وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں، درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر آپ کا رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ عافیت کے لیے دعا مانگے، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہتے ہیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی، وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی، وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کپڑوں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ جو دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر بیٹھے گا، 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے، وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔
कद्दू का सालन ज्यादा खाने से चेहरे की रंगत निखरती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केला खाएं। अंडे ज्यादा इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होने लगती हैं। बिल्ली घर में बच्चा दे दे तो रिजक बढ़ता है। जिन लोगों का वक्त ज्यादा बैठकर गुजरता है, वर्जिश नहीं करते, मेहनत वाला काम नहीं करते, इनको फालिज ज्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी का जूस पियो, ये खून को साफ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों से कूड़ा करकट उठा दिया करो, क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। गुस्सा बेवकूफी से शुरू होकर शर्मिंदगी पर खत्म हो जाता है।